الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ہم طہارت کے مسائل پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے پانی کے متعلقہ احکامات کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد جن برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے وضو کے لیے، طہارت کے لیے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے کہ ان برتنوں کے احکامات کیا ہیں. یہ مسئلہ دیکھیے، مسئلہ نمبر 11 ہمارے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نوٹس مل گئے ہیں تو ذرا کھولیے تاکہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں. تو برتنوں کے مسائل میں مسئلہ نمبر 11 ہے کہ پانی عموماً برتنوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور اصل یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ تمام برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں. لوہے کے ہو، تانبے کے ہو، پیتل کا ہو، پتھر ہو، چینی ہو، پلاسٹک ہو، کوئی بھی کسی طرح کا برتن جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کھانے پینے میں بھی، طہارت وضو کے لیے بھی، سوائے سونے چاندی کے. کہ سونے چاندی کے برتن جو ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے منع کیا ہے. اور بعض علماء نے کھانے پینے کے ساتھ حتیٰ کہ وضو، غسل، طہارت کرنا ان برتنوں کے اندر، سونے چاندی کے برتنوں میں، اس کو بھی منع قرار دیا ہے. تو یہ ہے برتنوں کے حوالے سے. تو اس کے بعد اسی طرح اہل کتاب کے برتن مسئلہ نمبر 13 میں ہے. سونے چاندی کے برتنوں کے علاوہ تمام خواتین کے لیے ہر طرح کا سونا چاندی ان کے لیے زیورات پہننا جائز ہے. عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے، لیکن برتن ان کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ مردوں کے لیے ہم جانتے ہیں کہ سونا حرام ہے، ناجائز ہے، سوائے کہ اگر معمولی قسم کا کسی جگہ پر استعمال ہو کہ جہاں پر اس کی ضرورت ہو. ایک آدمی کا ناک کٹ گیا تو اس نے چاندی یا دوسری کسی چیز کا ناک لگایا تو اس میں اسمیل پیدا ہو گئی، تو آپ سب سے اس کو سونے کا ناک لگانے کی اجازت دی، کیونکہ سونے کی میٹل ایسا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیزیں بدبو اور اسمیل پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح دانتوں میں دانت لگانا ہو، ضرورت ہو تو اس طرح کی معمولی قسم کی چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح ضرورت پڑتی ہے کافروں کے برتنوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے. اور خصوصاً آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہو تو وہاں پر ہر طرح کے لوگ کھاتے پیتے ہیں. یعنی جس برتن پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہو، ممکن ہے آپ سے پہلے کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کرسچن، کوئی اس طرح کے لوگ کھا کے گئے ہیں. تو ایسے برتنوں کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ اگر تو دھلے ہوئے ہیں تو پھر تو ہمیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دھلے ہوئے نہ ہوں تو آپ سب کا فرمان ہے کہ ان کو دھو کے استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح ان کے کپڑوں کا حال ہے. ہمارے ہاں لڈے بازار میں کپڑے کہاں سے آتے ہیں؟ سارے انہیں کے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے جن کے دلچسپی کے ساتھ لیتے ہیں ان کو، سب کے خریدتے ہیں. فلاں کو لحاظ کپڑے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن دھونے کے بعد، کیونکہ ان کے ہاں کوئی نجاست، ناپاکی، ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اور کھانے پینے کے حوالے سے بھی سور، شراب ان کے ہاں کھائی پی جاتی ہے. تو اس لیے ان کے برتن استعمال کرنا ہو، کپڑے استعمال کرنا ہو تو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ شاید ہمیں ذکر کیا تھا مشکیزہ کا. اس کا مطلب کہ ہم یہ مسائل پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہر وہ جانور خشکی کا، جس میں خشکی کا جانور جو ہے مرنے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. ناپاک ہونے کا معنی کہ وہ جانور پانی میں گرتا ہے اور پانی کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. بکری ہو، مرغی ہو، کچھ بھی ہو، حرام جانور ہو، حلال ہو، تو مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اسمیل پیدا ہونے سے پانی ناپاک ہو جائے گا. اچھا، لیکن جن جانوروں کے اندر بہنے والا خون نہ ہو، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتے، جس نے ہم ذکر کیا تھا مکھی کے بارے میں. اور بلی کے بارے میں ذکر ہوا تھا
کہ بلی جو ہے آپ مانتے ہیں کہ ناپاک نہیں ہے، حرام ضرور ہے، حرام ہے لیکن ناپاک نہیں، اس کو جو ہے اگر کسی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے کھانے پینے میں تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا چیپٹر ہے نجاست دور کرنے کے مسائل، ان ناپاکی دور کیسے کی جاتی ہے۔ طہارت کی مثال پڑھ رہے ہیں نا، تو وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے اگر جسم پر کوئی ناپاکی ہے، کپڑے ناپاک ہیں، کوئی ایسی چیز ہے تو ظاہر بات اس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ تو نجاست دور کرنے کے لیے کیا اس کے مسائل، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکیزگی یا ناپاکی یہ شرعی حکم ہے، سمجھا؟ پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے۔ ہم اپنے مزاج سے، اپنے خیال سے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہ ہو۔ اور اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں، اصل یہ چیزیں پاک ہیں، کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی ہو، لکڑی، جو بھی چیزیں استعمال کی ہماری، اصل یہ پاک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز ناپاک ہے تو اس کو اس کی دلیل دینا ہوگی۔ اصل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا اور پاک ہے، ہمارے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی چیز کو ناپاک کہتا ہے تو پھر اسے اس کی دلیل دینا ہوگی کہ اس کے ناپاک ہونے کی کیا دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے۔ ہم اپنے مزاج سے، ہم باؤ کا کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور گندی ہوگی، اس کے اندر گندگی کا پہلو ہوگا، لیکن گندگی ہونے کا معنی ضروری نہیں کہ ناپاک ہو، سمجھے نا؟ ان فرض کو تھوک وغیرہ، بلغم وغیرہ، کیا خیال ہے؟ گندی چیزیں ہیں لیکن کیا ناپاک ہے؟ ناپاک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے بہت بڑا ایک رول میں چاہتا ہوں سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات کسی چیز کو جب اچھا نہیں سمجھتے، بھی گندی چیز ہے، اس کا مطلب کہ ناپاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پاکی اور ناپاکی شرعی حکم ہے۔ شرعی حکم ہونے کا معنی کہ قرآن و سنت سے اس کے ناپاکی کی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کسی چیز کو خود جو ہے اپنی طرف سے ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر مثلا 31 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ناپاک ہونے کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ حرام جانوروں کے فضلاجات، انسان کے فضلاجات، مدی ودی، حیض، نفاس کا خون، اس طرح کی ساری چیزیں بیان ہوا کہ مردہ جانور جو ہے وہ ناپاک ہے سوائے سمندری جانوروں کے، تو کتے کا لعاب، اس طرح کی ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ مثلا 22 میں دیکھیے کہ حلال جانوروں کے گوبر پیشاب کا کیا حکم ہے، یعنی گائے، بکری، اونٹ وغیرہ جو حلال جانور ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، ان کے گوبر پیشاب، اس کے بارے میں کیا خیالات ہوگا؟ ناپاک ہے، کوئی دلیل؟ ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ آپ پڑھیے نا، آپ اپنا خیال بتائیے، اپنا خیال بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ ہمارے ہاں میں اس لیے پوچھا کیونکہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ناپاک ہے گوبر پیشاب وغیرہ، حلال جانور، حرام جانور کے تو ناپاک، اس میں کوئی شک نہیں، حرام جانوروں کے فضلاجات جو بھی ہے وہ گوبر پیشاب ناپاک ہے، لیکن بات ہو رہی جو حلال جانور ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں ان کے گوبر پیشاب وغیرہ، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ ناپاک ہیں کیونکہ گندے ہیں، وہ بات ہوئی پہلے ہم نے کی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو ان میں ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ دلیلیں اس کے الٹ ہیں۔ الٹ دلیلیں کیا ہیں؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بکریوں کا باڑا کا ہم جانتے ہیں جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں، وہاں ان کو گوبر پیشاب ہر چیز ہوتی ہے، تو آپ نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر ان کا باڑا ناپاک ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، تو اگر یہ جگہ ناپاک ہوتی تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس لیے آپ سے ٹائلٹ میں، واش روم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہ ٹائلٹ میں نماز پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیوں کہ ناپاک جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے گوبر پیشاب ٹھیک گندگی ضرور ہے، کپڑے کو لگے گا، اس کو صاف کرنا چاہیے، انسان کو چاہیے، لیکن پاکی ناپاکی کی شرعی حکم ہے، ہم اپنی طرف سے کسی کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کی بیماری کی وجہ سے اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی،
کچھ لوگ مدینہ میں آئے، بیمار ہو گئے، تو آپ نے ان کو جو صدقے خیرات کے اون ایک جگہ پر رکھے ہوتے تھے وہاں پر بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جاؤ اور ان کو پیشاب اور دودھ پیو، ان کی بیماری کا علاج تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ ناپاک ہوتا تو ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پینے کی اجازت دیتے۔ کس لیے؟ کیونکہ عام جو قاعدہ کلیہ رول ہے حدیث، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی، اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے اس میں شفا نہیں رکھی۔ اس لیے اگر یہ ناپاک ہوتے تو اس میں اس کو پینے کی اجازت نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان کے گوبر پیشاب ناپاک ہے، کوئی شک نہیں۔ دلیل کیا اس کے ناپاک ہونے کی؟ یہاں پہ دلیل چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو استنجا کہ قضاء حاجت کے بعد صفائی کرنے کے لیے وہ اس کو ڈھیلے لانے کے پتھر لانے کا حکم دیا۔ اس کو 2 ڈھیلے پتھر ملے، تیسرا نہ ملا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ گدھے کا گوبر اٹھا کے لے آیا، آپ نے اس کو پھینکا اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، گدھے کا گوبر ناپاک ہے، کیونکہ گدھا حرام ہے۔ اچھا، گدھا تو حرام ہے، اس کا گوبر بھی ناپاک ہے، لیکن اس کا پسینہ، خچر بھی حرام ہے، اور اس کے گدھے اس کے فضاجات بھی حرام ہیں، لیکن اس پر بیٹھنے والے کو پسینہ تو لگے گا، اس کا گدھے پر بیٹھنے والے کو پسینہ لگے گا۔ اگرچہ آج کل یہ چیز ہمارے تصور سے بالاتر ہے، لیکن حقیقت ہے۔ تو اس میں ایسی چیز جو کہ لوگوں کو جس سے بچنا مشکل ہو، مشقت ہو، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آسانی کرنے کا معنی کہ اگرچہ گدھا ناپاک ہے، حرام جانور ہے، لیکن اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اس پر بیٹھا جا سکتا ہے، اور بیٹھنے والے کو اگر اس کا پسینہ وغیرہ لگتا ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں عام تھے گدھے۔ گھوڑا تو کسی کے پاس ہوتا تھا، بہت شاد نادر، جس طرح کہ آج کل مہنگی گاڑیاں ہیں، گھوڑا بھی اس طرح ہوتا تھا، اونٹ ہوتے بعض ان کے پاس، اور عام سواری کے لیے گدھا استعمال ہوتا تھا۔ تو گدھے پر بیٹھنے والے کو ظاہر گدھے کو پسینہ تو آئے گا، پسینہ کپڑوں کو لگے گا، لیکن کہیں پر آپ نے کپڑے دھونے کا اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ گدھے کے ویسے تو گوبر وغیرہ ناپاک ہے، لیکن اس کا پسینہ جو ہے اگر لگ جاتا ہے تو ناپاک نہیں ہے۔ 24 نمبر مسئلہ میں 24 میں کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حیض کا خون یعنی کہ ان چیزوں میں سے ہے جس کی ناپاکی غلیظ ہے، سخت ہے، تو اس کو آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے کہ آپ سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا گیا، کپڑے پر لگ جائے تو آپ میں کہ پہلے اس کو اچھی طرح کھرچو، یعنی اس کو رگڑ کے خشک ہو چکا ہے تو اس کو اتارو، اس کو اتارنے کے بعد پانی سے اچھی طرح مل کے دھو، سمجھے نا، اور پھر اس پر مزید پانی ڈالو۔ اسے معلوم کیا ہوا کہ کس قدر اس کی ناپاکی ہے اور کس قدر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 25 نمبر مسئلہ میں غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کی حدیث دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو دائیں ہاتھ جو ہے اچھی چیزوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، وضو کے لیے، چیزوں کے لیے، اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ نجاست اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا پینا جو ہے بائیں ہاتھ سے حرام ہے، ناجائز ہے، اور استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے ناجائز ہے، الا کہ کسی کا بائیں ہاتھ کام نہ کرتا ہو، چوٹ لگی ہو، استعمال نہ کر سکتا بائیں ہاتھ کو، تو پھر اس کی مجبوری ہے دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا۔ 26 نمبر مسئلہ میں طہارت حاصل کرنے اور نجاست دور کرنے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ اصل تو پانی سے نجاست دور ہوتی ہے، چاہے استنجا کرنا ہو آپ نے، یا کوئی کپڑے دھونے ہو، کپڑے پر نجاست لگی، جسم پر لگی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اصل تو پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ جب تیمم کا بیان کیا تو کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تب تیمم کرو۔ اس کا مطلب اصل طہارت کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، استنجا کچھ بھی کرنا ہے، اصل وہ پانی سے ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو بغیر پانی کے بھی کام ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسا کہ زمین پر چلنے سے جوتے کے نیچے اگر کوئی ناپاکی لگی ہے
تو زمین پر چلنے سے رگڑنے سے وہ ناپاکی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی کہ ہم مسجد کو آتے ہیں اور رستے میں گزرتے ہوئے کسی ناپاک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر ہم کچرا وغیرہ اکثر کی گندگی ڈلی ہوتی ہے، آپ مانتے ہیں اس کے بعد تم پاک جگہ سے گزر کے آتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو آپ مانتے ہیں جب پاک جگہ سے گزرتے ہو تو تمہارا جوتا وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ کون سے جوتے صرف چلنے سے ہی پاک ہو جاتے ہیں، جو نیچے سے پلین ہوتے ہیں۔ اور آپ کے زمانے میں جوتے عام طور پر چمڑے وغیرہ اس طرح کے ہوتے تھے اور نیچے سے پلین ہوتے تھے، لیکن آج کل ہم بوٹ وغیرہ ایسا کی چیزیں جس میں نیچے بڑے بڑے کٹ ہوتے ہیں۔ اب کٹ کے اندر اگر کوئی گندگی نجاست آ گئی ہے تو وہ تو چلنے سے پاک نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ اس لیے اس طرح کی چیزوں کا خیال کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا جوتا اس طرح کا ہے، سینڈل وغیرہ بعض کا اس کے نیچے کٹ ہوتے ہیں، بوٹوں کے نیچے کٹ ہوتے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی نجاست آ گئی ہے تو پھر وہ صرف چلنے سے پاک نہیں ہوگی، اس کو نکالنا ہوگا۔ تو الگ کوئی جوتے جو ہے وہ صرف چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں، زمین پر گڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر زمین مٹی کے اوپر کوئی نجاست پڑی ہے زمین پر تو وہ دھوپ سے اور ہوا سے خشک ہونے کے ساتھ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ کیا دلیل ہے کہ ایک بدو دیہاتی مسجد نبی میں تھا، اس کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی، تو اس طرح کے لوگوں کا حال ہوتا ہے، اٹھے اور ایک طرف بیٹھ کے پیشاب کرنے، تو مسجد میں ہی ایک طرف بیٹھ پیشاب کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا تو آپ نے ان کو روکا، کرنے دو اس کو پیشاب۔ جب اسے پیشاب کر لیا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے پیشاب پر ایک بالٹی پانی کی ڈال دو، بس یہ کافی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر مٹی پر زمین پر پیشاب وغیرہ کی نجاست پڑی ہے تو اس پر پانی ڈال دیں، وہ جذب ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر نہ بھی پانی ڈالا ویسے پڑی رہی، پیشاب تھا فرض کرو خشک ہو گیا دھوپ سے ہوا سے، تو خشک ہونے کے بعد اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ تو مٹی وغیرہ کی نجاست اس طرح سے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرش وغیرہ اسی طرح فرشوں میں جس طرح جذب نہیں ہوتا اس کو دھونا چاہیے، اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ناپاک نہیں ہے، اگر کسی چیز میں منہ ڈال دیتی ہے، کھانے پینے کی چیز کوئی ہے اس میں اگر منہ ڈالتی ہے تو پاک ہی رہتا ہے، اگر آدمی چاہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن کتے کے بارے میں 28 نمبر مسئلہ دیکھیے، کتے کے حوالے سے کہ کتے کی غلاظت نجاست سب سے بدترین اور سب سے ان کے غلیظ ترین نجاست ہے۔ علماء نے نجاست کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے زیادہ نجاست کس کی ہے؟ کتے کی۔ اس کے بعد عام جو نجاست ہوتی ہے پیشاب خانے کی، اور سب سے کم نجاست کون سی ہے؟ آگے ذکر آئے گا کہ دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتا جو میل بچہ ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کا پیشاب آگے پڑے گا۔ تو کتے کی جو ناپاکی ہے سب سے زیادہ غلیظ ناپاکی ہے، اسی لیے اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اگر کتا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے، برتن ہے کچھ بھی ہے، وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، اس کو پھینکا جائے گا، اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، پہلے ایک بار مٹی سے دھو پھر اس کے بعد پانی سے، تو 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ کتے کی نجاست کس قدر غلیظ ہے، اور یہ صرف کتے کے بارے میں حکم، اور کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ سور بھی ایک بڑا گندا غلیظ جانور ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ گھر میں کتے پالے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتے کا لعاب کسی بھی چیز کو لگے، برتن کو لگے، کپڑے کو لگے، کسی بھی چیز کو لگے، اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے کو بھی اگر کتے کا لعاب لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کتا خشک ہے اور آپ کے کپڑے بھی خشک ہیں، کتا آپ کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ اگر وہ بھی خشک ہے اور آپ کے کپڑے بھی خشک ہیں تو پھر ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک تر ہے، کتا تر ہے، اس کے اوپر پانی ہے، یا آپ کے کپڑوں پر پانی ہے، تو پھر ناپاکی آگے منتقل ہو جائے گی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، سمجھے؟ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر کتا یعنی کہ اس پر یعنی کہ پانی ہے، یا آپ کے کپڑوں پر پانی ہے، یا آپ کے جسم پر پانی ہے، لیکن اگر خشک چیز کو ٹچ ہوتا ہے، کتا بھی خشک ہے، پھر وہ ناپاکی آگے نہیں جاتی۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے
کہ کتے کے علاوہ ہم نے بتایا ہے کہ تمام نجاست جو ہے، ہر طرح کی ناپاکی صرف ایک بار دو بار دھونے سے ہی وہ، اگر جب ناپاکی نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کو مزید دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی فرض کرو اس جگہ پر کوئی ناپاک چیز پڑی، آپ نے پانی بہایا، اتر گئی، ایک بار پانی بہانے سے اتر گئی، خلاص ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ تیسری بار دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بار نہیں دھلی، دوسری بار ڈال دیں، تیسری بار ڈال دیں۔ تو کتے کے علاوہ باقی نجاستوں کو دھونے کے لیے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ وہ جب نجاست دور ہو جائے، ختم ہو جائے، چاہے ایک بار دور ہو جائے، دوسری بار دور ہو جائے، تو وہ کافی ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ نے پانی کے اوپر وہ بالٹی ڈالنے کا حکم دیا، ایک بار پانی بہا دیا، بس ختم ہو گئی۔ 29 نمبر مسئلے میں دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا جو بچہ ہے، میل بچہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے پیشاب پر کیا رہتا ہے؟ صرف پانی کے چھینٹے اچھی طرح ڈال دے رہے ہیں، صرف اوپر پانی ڈال دینا کوئی کافی ہے۔ اس کو دھونے سے مراد یعنی اس کو نچوڑنا صابن وغیرہ کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم اس کی نجاست ہے وہ بھی نجس ہے، پانی اس پر ڈالنا ہوگا، اس کے بغیر ناپاکی ہے، لیکن اس کو صرف پانی کے چھینٹے اوپر پانی اچھی طرح ڈال دینے سے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حکم صرف بچے کے لیے ہے، میل بچے کے لیے، لیکن جو فیمیل بچی ہے اس کی حکم نہیں ہے۔ اس کا پیشاب عام پیشاب کی طرح ہے، اس کو عام پیشاب کی طرح دھویا جائے گا، وہ ناپاک ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے دودھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور دودھ پیتی بچی کے پیشاب کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اسے دودھ پینے سے مراد کیا ہے؟ دودھ پیتا بچہ، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ بچہ کچھ نہ کھاتا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک بچے کی اکثر خوراک دودھ ہو، 2 سال تک نہیں، بعض کا 2 سال سے پہلے بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں، سمجھا؟ جس کی اکثر خوراک دودھ ہو، کیونکہ آج کل کیا ہے، بچہ ابھی 3-4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کو سیریلائک وغیرہ سمجھ اس طرح کی چیزیں کھلانا شروع کر دیتی مائیں، کوئی فروٹ وغیرہ اس کو یعنی کہ دودھ میں ملا کر اس کو پلا دیا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس کی خوراک دودھ ہی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں کھانے سے یعنی اس کا فرق نہیں پڑے گا، اس کی خوراک دودھ ہی ہے۔ لیکن جب بچہ اکثر اس کی خوراک دوسری ہو جائے، کھانا شروع کر دے، دودھ اس کی خوراک کم ہو جائے، پھر ہم کہیں گے کہ اس کی خوراک دودھ نہیں رہی، اب دوسری چیزیں ہوگی، اب اس کے پیشاب کو وہی ہوگا جو آپ پیشاب کا ہوگا۔ تو یہ دودھ پیتے بچے کے بارے میں۔ آخری مسئلہ 30 نمبر، مزید خارج ہونے سے استنجا اور وضو کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسی چیز سوچتا ہے، جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو قطرے نکلتے ہیں، ایک مزید ہوتی ہے، ایک بدی ہوتی ہے بیماری سے۔ بعض لوگوں پیشاب کے بعد قطرے نکلتے ہیں، پیشاب سے پہلے بعض اوقات ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو پیشاب کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد فوری طور پر یا 5-10 منٹ کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد قطرے نکلتے ہیں، وہ بدی ہوتی ہے جو بیماری کی ہوتی ہے۔ لیکن مزید جو ہے یہ بیماری کی نہیں، یہ ویسے انسان سوچ فکر کرنا اس طرح کی چیزوں سے آتی ہے۔ تو اس پر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس سے استنجا کرنے کا حکم دیا کہ ناپاک ہے، اور اگر کپڑے کو لگتی ہے تو کپڑے کو بھی دھونے کا حکم دیا، تو اس کو بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو بھی انسان جو ہے اس کو ان کے صاف کرنا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک پیشاب کے بعد قطروں کا مسئلہ ہے، یہاں پر ذکر نہیں ہوا کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ پیشاب کر کے اٹھتے ہیں، کسی کو 5 منٹ بعد، کسی کو 10 منٹ بعد، کسی کو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد قطرہ نکلتا ہے، 1 یا 2 قطرے نکلتے ہیں، تو ہے تو ناپاک ظاہری بات ہے۔ اب کے پیشاب ہی کی قطرے ہوتے ہیں، لیکن پیشاب میں بعض بات وہ بدی ہوتی ہے، جیسے بتایا کہ بیماری ہوتی ہے۔ پہلی بات تو اس کا علاج کروانا چاہیے، علاج ہوتے ہیں اس کا الحمدللہ۔ اور بعض حکیموں سے میں نے سنا ہے کہ کھجور کا نبیذ پینا، نبیذ جانتے کہ نہیں؟ نبیذ یہ ہوتا ہے، اللہ آپ سب کی سنت ہے نبیذ، کہ رات کو کھجوریں کو بھگو کے رکھتے پانی کے اندر، ان کے تھوڑی 8-10 کھجوریں، لیکن وہ کھجوریں جو پگھلنے والی ہوں، بعض کھجور ہوتی سخت، وہ آپ سارے دن بھی رکھیں گے نہیں پگھلے گی، لیکن بعض کھجوریں جو آپ کا پیکٹوں کے اندر پیک ہوتی ہے نا، یہ سیرے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، شیرے کے ساتھ نرم ہوتی ہے، تو وہ آپ پانی کے اندر بھگوئے گے تو صبح تک بالکل نرم ہو کے پانی کے اندر بھی سو جائیں گے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اور یہ سنت اللہ کے اثرات، ہم کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس کے پیشاب کے قطروں کے لیے ایک بہترین علاج یہ ہے، سنت بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے انسان کے لیے،
اور اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کا بھی بہترین علاج ہے نبیذ کا پینا۔ تو بات کر رہے تھے کہ پہلی بات تو اس کا علاج کروانا چاہیے اگر کسی کو پیشاب کے خطروں کا مسئلہ ہو، اور علاج ہم لوگ موجود ہے، میڈیکل طور پر بھی اس کا علاج موجود ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر کسی کو علاج نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو قطرے کب آتے ہیں، 15 منٹ بعد آتے ہیں، 20 منٹ بعد آتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں، تو آپ وضو جو ہے اتنی دیر اس سے پہلے آپ پیشاب کر لیں۔ وضو فرض کرنا ہے آپ نے مغرب کی ابھی اذان میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، آپ اس سے پہلے پیشاب کر لیں۔ پیشاب کر کے کوشش کریں کہ ٹیشو پر رکھ لیں تاکہ کوئی قطرہ نکلتا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہوں، سمجھے نا، کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ اور اس کے لیے ممکن ہے کہ انڈر ویئر پہننے کی ضرورت پڑے تو ٹیشو رکھ لیں اور دیکھ لیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہوئے چیک کر لیں ٹیشو، اگر تو کو قطرہ نکلا ہے تو اس کو ٹیشو کو نکال دیں اور استنجا کر لیں، صرف دوبارہ استنجا کریں اور کچھ نہیں کریں، تو اس کے بعد وضو کر لیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے سمجھے کہ اس کے لیے وضو جو ہے، وضو سے پہلے آپ پیشاب اتنی دیر پہلے کر لیں کہ جس کے دوران آپ کو قطرہ نکل جائے، اور پھر وضو کرنے سے پہلے چیک کر لیں، اگر وہ قطرہ نکلا ہے تو ٹیشو چینج کر کے استنجا دوبارہ کر لیں اور وضو کر لیں۔ اگر قطرہ نہیں نکلا تو پھر پاک ہے، مشکل نہیں، پھر وہ وضو کر لیں۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی وضو کے بارے میں احتیاط کریں کہ وضو سے پہلے پیشاب وغیرہ کر لیں تاکہ وضو کرتے ہوئے وہ پاک ہو چکا ہو۔ تو یہ تھے آج کے کچھ مسائل ہم نے لیے ہیں۔ دوسرا سوال کر سکتے؟ جی سوال بالکل آپ کے سوالوں کے لیے جی جی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی کے متعلقہ سوالوں جو ہم نے لیے ہیں، ہاں جی، کیونکہ بعض مسئلے آگے آئیں گے انشاءاللہ، تو ان کو اس کے حل پہ آگے ملتے جائیں گے آپ۔ شیخ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو نہیں تو ہوتے میرا بات میں کرنا شیخ صاحب، دوسرا مسئلہ جوان بیٹی ہو تو باپ اس کو گلے لا کے مل سکتے ہیں یا بھائی اس کو گلے لا کے مل سکتے ہیں؟ تیسرا جو سسر ہے وہ گلے لا کے مل سکتے ہیں؟ چوتھا کزن ہے جو وہ بھی اس کو گلے لا کے مل سکتے ہیں یا خالی پیار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ رشتے ہیں محرم، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سمجھا، چچا ہے، ماموں ہے، سسر ہے، یہ سارے رشتے کون سے محرم رشتے ہیں۔ لیکن ان محرم رشتوں کے اندر بھی کچھ وہ رشتے ہیں تھوڑے جو دور کے ہیں، جس طرح کہ سسر ہے، کچھ وہ رشتے ہیں جو زیادہ قریب کے ہیں، جس طرح باپ ہے، سمجھا نا۔ تو کوئی شک نہیں کہ باپ جو ہے بیٹی سے گلے مل سکتا ہے، بھائی بھی اگر فرض کرو بہن بڑی ہے، بڑی عمر کی ہے تو گلے ملنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر عمر کے برابر ہو اس چیزوں میں احتیاط کی جائے، نہ ملا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے کہ جب بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے میں سختی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو ان کو ایک بستر پر نہ سونے دو۔ ایک بستر سونے کا معنی کہ بیڈ چھوٹا ہے، فرض کرو ساتھ ساتھ سو رہے ہیں، بعض اوقات آج کل ہمارے بیڈ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، تو ایک کونے میں ایک ہے، دوسرے کونے میں دوسرا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ جو 4 پائیاں ہوتی ہیں، چھوٹے بیڈ ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر آپ نے ان کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 7 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ 10 سال کا نہیں پڑھتا تو سختی بھی کرنا ہے اور بستر بھی ان کے الگ کر دینا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا، حالانکہ بہن بھائی ہیں یا بھائی دونوں، لیکن شیطان جو ہے یہاں پہ ان کے بدلا سکتا ہے۔ اور خاصا آج کل سوشل میڈیا آپ کے سامنے کیا کیا اس میں خباستیں ہیں اور کیا کیا بچے بھی سیکھ رہے ہیں بیٹھے، اس لیے اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، چاہے بھائی بھی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا بھی کیوں نہ ہو، جوان بیٹا، تو اس طرح کی چیزوں سے محتاط ہونا چاہیے۔ ویسے تو ماں بیٹا اگر مل سکتے ہیں، باپ بیٹی مل سکتے ہیں گلے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ شیطان کوئی شوق پیدا کرتا ہے تو اس طرح اس میں بچنا چاہیے۔ سسر کا بھی اسی طرح سے، سسر کا معاملہ تھوڑا دور کا ہے، گلے نہ ملے، ایسے پیار وغیرہ دے دے، مشکل نہیں ہے، سمجھے نا۔ لیکن جہاں تک کزن ہے، کزن جو ہے غیر محرم ہے، کزن غیر محرم ہے، کزن بھی، دیور جیٹھ بھی، سبھی غیر محرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا نا کہ کوئی مرد کسی اور کے ساتھ الگ نہ ہو، تنہا نہ ہو، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو عورت کے دیور جیٹھ ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرماتے الحم الموت، کہ عورت کے دیور اور جیٹھ جو ہے موت کی حیثیت رکھتے ہیں، موت کی حیثیت میں کے بعد بعد سے تو آدمی جو آئے گا یہ تو گھر میں رہنے والے ہیں، اور شیطان جس انداز سے یہاں پر برائی کے رستے کھول سکتا ہے وہ دوسرے آدمی کے لیے نہیں ہے۔
اس لیے جو غیر محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی غیر عورت کا ٹچ ہونا، ملنا ملانا، ہاتھ ملانا، حتیٰ کہ پیار دینے کے معاملات بھی ہمارے ہاں جو ہمارے کلچر میں ہیں کہ کزنوں کو پیار دے لیں سر پہ، یہ بھی چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو بالکل کہ بالکل آپ کہہ لیجیے کہ اس کو اگر پیار وغیرہ کا معاملہ اس سے لے لیں، پیار وہ دے دیں، اس طرح مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے خاص طور پہ ایسی عمر میں عورت ہو جس سے نکاح شادی ہو سکتا ہو، اس عمر میں ہو، تو ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ تو غیر محرموں کے ساتھ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ گلے ملنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ سلام لینا، ہاتھ مصافحہ کرنا، ویسے سلام زبانی کہہ سکتے ہیں لیکن مصافحہ کرنا بالکل، اور اس طرح سر پہ ہاتھ پھیرنا وغیرہ ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔